دہشت گردی کے جھوٹے پرچے دیے گئے، زندگی ملے یا موت، میں خان کے ساتھ رہوں گا۔ اگر میرے بچے میرے بھائیوں کے بچے بھی قربان ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ محبت کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا، ان کو زبردستی سائن کروائے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، ہمارے کئی کارکن زخمی ہیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، دیگر خون سے لت پت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ خان جس دن سیاست چھوڑے گا، آباد اسی دن سیاست چھوڑ دے گا، میرا خیال ہے اس کے بعد ایک لمحے کے لیے وہ سیاست نہیں کرے گا۔ کوئی ڈرائے گا تو ہم بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایسا معاملہ ہمارے خون میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دینا۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ سویٹی بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان۔ ویورز، آج میرے پاس موجود ہیں میاں عباد فروق بھائی، میاں تصور۔ جی ہاں، میاں عباد فروق بھائی، میاں تصور بھائی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلیں آنے کے باوجود بھی آج یہ اپنی پارٹی کے لیے سٹینڈ بائی ہیں۔ اتنی تکلیفیں آنے کے بعد بھی بڑی ہمت ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکے۔ باقی بات ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ پہلے عباد فروق صاحب پکڑے گئے، ٹھیک ہے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کی خبریں آتی رہیں، پھر اس خبر کے بعد ان کے بیٹے کی جو ڈیتھ کی خبر آئی وہ صدمے میں رہے۔ اس کے بعد آپ کے 2 بھائی پکڑے گئے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ کس اسٹریٹجی پہ کھڑے ہیں کہ اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلیں، پھر بھی آپ سٹینڈ بائی ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ مشکلات جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی نے انہیں حل کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے عباد فاروق صاحب جو ہیں وہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، وہ 10 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ جیل میں ہیں اور عمران خان کی پولیسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی، ہمارے بھتیجے کی۔ وہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی دردناک وہ مرحلہ تھا جہاں سے ہم گزرے ہیں، بلکہ ابھی بھی گزرے ہیں۔ اس کے بعد میاں شہزاد فروق صاحب نے پارٹی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، وہ NA-119 میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے انہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا۔ اس کے بعد وہ اپنا حق لینے کے لیے جب احتجاج پہ نکلے ہیں، پرامن احتجاج ہو رہا تھا، تو جناب فورسز نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد دہشت گردی کے جھوٹے پرچے دیے گئے اور اس وقت جیل میں۔ سر، کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی لیڈوں سے ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں، اگر ہم پارٹی کو بتاتے ہیں ہم نے اپنے سارے ایویڈنس پارٹی کو دیے ہوئے ہیں تو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے NA-119 ون کی ہے، مریم نواز کو ہم نے 16 سے 17 ہزار کی لیڈ سے ہرایا ہے۔ ہمارے پاس پورے NA-119 کے فارم 45 موجود ہیں۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا، ان کو زبردستی سائن کروائے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ RO دفتر کے بعد ہم احتجاج کر رہے تھے، ہمارے کئی کارکن زخمی ہیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، دیگر خون سے لت پت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا تو پھر ویسے ہی مریم نواز کو جو ہے الیکشن جتوا دے۔ الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ PTI نے پورے پاکستان میں ون کیا الحمدللہ، اور یہاں پہ تماشا لگایا ہوا، رات کو ہم جیت رہے ہیں، دن کو لوگوں کو ہرا رہے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، یہ بالکل ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان ایسے آگے نہیں بڑھے گا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں پہ انصاف قائم ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس معاملات کو دیکھیں اور جو جیتا ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔ اب تک آپ کے دونوں بھائی اندر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو کیا آگے کیا پھر رد عمل ہے؟ سب سے بڑا بھائی اور سب سے چھوٹا بھائی الحمدللہ وہ بڑے دلیر میرے بھائی ہیں، وہ اندر ہیں، میں بھی اندر سے ہو کے آیا ہوں جناب۔ میں بھی الحمدللہ جو ہے نا کل ہی آیا ہوں، کل ہی جیل سے میں بھی رہا ہوا ہوں۔ میرے ساتھ میرے مزید دوست تھے، ہمارے کارکن تھے، ہمارے اسٹیک ہولڈر سے 18 سے 20 وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے، اور میں بھی وہ جیل کا مزہ کہتے ہیں نا چکھ آیا ہوں زندگی میں پہلی بار۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بھتیجے کی ڈیتھ کے بعد اتنا بڑا صدمہ لگا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک سائڈ پہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو مثال دیتا ہوں،
ایک سائڈ پہ 1000 بندہ ہونا، ایک سائڈ پہ ایک ہو، ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ایک مخلص ہے ہمارے ساتھ، ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے 1000 کو ہجوم اکٹھا نہیں ہم نے کرنا، ہم ایک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائی عباد نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے، آؤٹ آف کنٹری ہمارے بزنس تھے، وہ بیچارہ رجیم چینج کے بعد آیا کہ پاکستان میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے خان کے ساتھ، اس نے آ کے فیصلہ کیا سیاست کا، اور سیاست میں آیا، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے خان کے ساتھ اس نے رہنا ہے، تو وہ الحمدللہ رہ رہے۔ اگر وہ فیصلہ کرے گا، ہم نے، میرا خیال ہے کہ جتنی اس کی سیاست ہے نا وہ خان کے ساتھ، خان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ خان جس دن سیاست چھوڑے گا، آباد اسی دن سیاست چھوڑ دے گا، میرا خیال ہے اس کے بعد ایک لمحے کے لیے وہ سیاست نہیں کرے گا۔ ہماری سیاست صرف اور صرف عمران خان کی حد تک ہے، اس سے ایک لمحہ بھی ہماری سیاست آگے نہیں، نام نے آگے سیاست کرنی ہے۔ خان جس دن سیاست چھوڑ دے گا، اس دن ہم نے سیاست چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ پی وہ اسٹینڈ بائی لے کر جیت کر الیکشن ون کر کے آزاد امیدوار کی طرح الیکشن ون کر کے دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، آپ اس بات میں کتنے مضبوط ہیں؟ ایک دو تو جا چکے ہیں میرے خیال سے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہ خاندانی، میں اتنا کہوں گا وہ خاندانی لوگ نہیں ہے جو وقت برا اور اچھا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جو برے وقت میں کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، وہ میرا خیال ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا۔ انسان کو اچھے وقت میں جانا چاہیے، جب اچھا وقت، پارٹی پہ اچھا وقت ہوگا نا، جیسے کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر اس وقت کو چھوڑ کے جائے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک فیصل آباد کے ہمارے دوست ہیں، پہلے ادھر تھے پی ٹی آئی میں، تو ندیم افضل چاند صاحب، وہ اچھے وقت میں چھوڑ کے گئے ہیں، آج بھی پی ٹی آئی ان کو یاد کر رہی۔ برے وقت میں چھوڑ کے جانے والا آپ کا دوست نہیں ہوتا، میرا خیال ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ مریم نواز کی طرف سے کبھی آپ کو دھمکی لگی ہو کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، الیکشن نہیں لڑنا، کبھی ایسا ہوا ہو؟ بھائی جان، اس سے کئی آگے معاملات ہیں، دھمکی تو بڑی چھوٹی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ سامنا کرنے والے لوگ ہیں، ہم کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایسا کوئی سین نہیں ہے، کوئی ڈرائے گا تو ہم بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایسا معاملہ ہمارے خون میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دینا، تو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ بھی وہ میرا خیال ہے کہ ہماری اولاد ان کو اکٹھا کر کے ہمیں کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں، کئی لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ واقعی اپنی دل کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا بیچ میں کوئی پارٹی کے ساتھ آپ کو کوئی مفاد ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، لوگ کہتے ہیں، میں ان کی سوالوں کے اوپر آپ جواب چاہتا ہوں۔ بٹ صاحب دیکھیں، ہم الحمدللہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے، اچھا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا بزنس ہے، بہت اچھا، فیکٹریز ہیں ہماری، انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آباد صاحب رن کرتے تھے، وہ مکمل طور پہ سیل ہیں ساری چیزیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہو نا، الحمدللہ ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ہمارا کبھی کوئی سیاست میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی میرا خیال ہے ہم رکھنا چاہتے تھے۔ چیز یہ ہے کہ آباد نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا، اس کے بعد لوگ خان کو چھوڑ کے گئے، اس وجہ سے آباد سیاست میں آیا، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہماری فیکٹریز میرا خیال ہے 10 ماہ سے ساری کی ساری فیکٹریز سیل ہیں، کاروبار ہمارے مکمل طور پر بند ہیں، تو الحمدللہ ہم نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے، ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے سیاست کریں، ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے، اور بہت اچھا کھانا دے رہا ہے، 3 وقت کا رزق جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی وسائل ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہم آرام سے 3 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے بڑھ کے میرا خیال ہے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ۔ عباد فروق کو تو آپ ملنے جاتے ہوں گے، کیسی حالت ہے ان کی؟ آباد فروخ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل زبردست ہے، اس کو کوئی پریشانی والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جوان آدمی ہے، مقابلہ کر رہا ہے حالات کا، بس تھوڑا سا وری ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے، عمار کی وجہ سے، جیسا کہ ہم بھی ہیں، تو وہ بھی اپنے بیٹے کی یاد میں تھوڑا سا پریشان، ظاہری بات ہے، اس کی اولاد ہے، ہماری بھی اولاد ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کا بیٹا ہے، ہم ابھی تک چین سے بیٹھ نہیں پا رہے، سو نہیں پا رہے، تو وہ پھر اس کا باپ ہے، تو پریشانی میں ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اچھا جب آ جائے گا گھر، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو جائے گا، دوسرے بچوں کے ساتھ رہے گا تو کافی اچھا فیل کرے گا، میرا خیال ہے۔
جو دوسرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ آپ کی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس پہ سٹینڈ بائی رہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, وہ تو آپ کے ایک سوال کا تو آپ نے وہ مجھے جواب دے دیا. اب جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا نام یوز کیا ہے, اب وہ دوسری پارٹیوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ تو چلے گئے ہیں. اگر وہ دوبارہ بیک اپ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہمیں معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم پی ٹی آئی کی طرف دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی دوبارہ ان کو جوائن کرے گی یا کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹ صاحب دیکھیں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, خان کا فیصلہ ہے, خان کس کو رکھتا ہے تو کسی کو نہیں رکھتا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس نے جب ٹکٹس دیے ہیں, جتنے بگھوڑے تھے لوٹے تھے, کسی کو, میرا نہیں خیال کسی کو ٹکٹ ملا ایسا. تو باقی خان کا فیصلہ, خان جیسے فیصلہ کرے گا میرا خیال ہے میرے سمیت سب کو منظور ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پی ٹی اے کے ساتھ ہی جئیں گے اور پی ٹی اے کے ساتھ ہی مریں گے, یہی آپ کا یہی ہے کہنا کہ اس بارے میں بھی کوئی بات چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, خان جو ہے نا, میرے بھائی آباد نے خان کو مرشد مانا ہوا ہے, تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اگر میں کوئی فیصلہ گھر میں کر دوں نا, ہمارا الحمدللہ خاندانی سٹائل ہے کچھ, اگر میں کوئی فیصلہ کر دوں گا نا, اچھا ہو برا ہو, وہ میرے خاندان نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بڑے بھائی میاں شہزاد فروق ہیں, وہ کوئی فیصلہ کر دیں تو ہم سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. الحمدللہ کھڑے ہوتے ہیں بھائیوں کا, ایسا سسٹم ہے. مجھ سے چھوٹے مصور ہیں میاں مصور صاحب, وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. لیکن اب بعد نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ خان میرا مرشد ہے, اور میں نے خان کے لیے چاہے جینا زندگی ملے یا موت, میں خان کے ساتھ رہوں گا. اور میری والدہ کا آپ نے بیان کل پرسوں سنا ہوگا, میں بھی گرفتار تھا اس وقت, تو میری والدہ نے بیان دیا تھا, مجھے پیغام بھجوایا کہ بیٹا انسان کے بچے کی طرح جیل میں رہنا, جتنی مرضی تکلیف آئے تو آرام سے تکلیف کاٹنی ہے, کوئی لفظ آپ کے منہ سے نہ نکلے. پھر میری والدہ نے کہا کہ یہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگر آپ کے بچے بھی مجھے قربان کرنے پڑے نا آباد کی بات پہ, ہمارے بچوں کی بات کر رہی تھی, اگر ہمارے بچے بھی, میرا خیال ہے کہ آباد کی وجہ سے قربان ہو جائے نا, آباد نے جو کمٹمنٹ کی ہے, اگر میرے بچے, میرے بھائیوں کے بچے بھی قربان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. محبت کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ڈرا کے, دھمکا کے, زبردستی کرنے کی کوشش کی جائے گی نا, میرا نہیں خیال کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. ہمارا خون ایسا ہے, ہماری فیملی کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم پیچھے محبت کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کر کے کوئی نہ کوئی چیز بندہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم وہ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے رہیں گے, کھڑے تھے. لیکن ایسے نہیں کہ زبردستی کسی کو پکڑا, میں آفس میں بیٹھا ہوں, مجھے اٹھایا, گاڑی میں ڈال دیا, جا کے کہا جی آپ عمران خان کچھ کریں, یہ ایسے کون کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی عام بندہ بھی ہو نا, لوکل بندہ بھی ہو, ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہی ہو, وہ بھی فیصلہ ایسا نہیں کرے گا ڈر کے کسی کو چھوڑے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں محبت کی, محبت کے ساتھ سب کو ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. محبت کے ساتھ میرا خیال ہے لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, مال قربان کر کے, زبردستی کے طریقے کار جو ہے نا یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. عباد فروقی کبھی جیل میں اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, آباد کسی اور جگہ پہ ہے, خان کسی اور جگہ پہ ہے, ملاقات تو نہیں ہے. ملاقات ہوگی جب آباد آئے گا, خان آئے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب. عباد فروق نے کبھی آپ کو کہا ہوگا یار میں اپنے مرشد کو ملنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں, کبھی اظہار کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کو پتا جس جگہ پہ وہ ہے وہ ملاقات ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ پھر ایسے وہ بس پوچھتا ہے کہ میرے مرشد کا کیا حال ہے, خان کا کیا حال ہے. وہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے, ہم یہ سوشل میڈیا سے دیکھ کے اس کو بتاتے رہتے ہیں, یا ان کے باجی علیمہ سے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آباد یہ پوچھ رہا تھا خان کا, تو یہ وہ چیزیں ہیں, وہ باجی علیمہ سے پوچھ کے بتاتے رہتے ہیں آباد. اچھا, پچھلے 8 سے 10 ماہ کیسے گزرے؟ الحمدللہ جیسا اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے نا کہ آپ کا دن کیسا گزرنا ہے, تو ویسے ہی 8 سے 10 ماہ گزرے ہیں. جو اللہ پاک ہمارے لیے کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں. ہم اس کی رضا پہ الحمدللہ کافی خوش ہیں. اچھا میاں صاحب, دھاندلی کے خلاف کوئی ایکشن, کس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ نے ہمیں شفٹ کر دیا آج ہی ادھر الیکشن کمیشن میں ہم فائٹ کریں گے انشاءاللہ. اپنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا میرا خیال ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز یہ سیٹ چھوڑ کے جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے ہم دوبارہ میدان میں اترنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں, مینٹلی طور پہ ہم مکمل تیار ہیں. تو ہم طریقے سے
हाँ, इंशाल्लाह कोई ऐसा मामला ही नहीं है, बड़े ज़बरदस्त जो है ना मामलात होंगे। इंशाल्लाह दोबारा सीट आपको विन करके दोबारा दिखाएँगे। पहले धांधली इन्होंने की है, चलें अगर दोबारा इलेक्शन से वो भाग के सीट छोड़ के भाग रही हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीछे हटने की तो पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि ना ही हम हटेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये थे मेरे पास मियां तसव्वुर जिन्होंने ये बातें की, जिन्होंने हमारे सवाल के जवाब दिए। ऑडियंस आप भी सुन रहे होंगे कि इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज है वो आपने सुनी होगी। अब अपने होस्ट को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।